السلام علیکم، میرا نام ہے احمد فراز خان اور میں سائیکالوجی اور سیلف ہیلپ کے حوالے سے کنٹینٹ بناتا ہوں، جس میں مینٹل، ایموشنل اینڈ اسپریچول ویل بینگ کے ٹاپکس کو کور کرتا ہوں۔ میرا بلاگ ہے onlinelifeguide.com کے نام سے، اور آن لائن لائف گائیڈ کا ہی ایک اور میرا یوٹیوب چینل ہے جہاں پر میرا اینیمیٹڈ کنٹینٹ پبلش ہوتا ہے، جو کہ زیادہ تر سیلف ہیلپ اور سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ٹاپکس کو کور کرتا ہے۔ تو اگر آپ نے چیک آؤٹ کرنا ہو تو میک شیور یو چیک آؤٹ دی ادر چینل اینڈ دا بلاگ ایز ویل۔ اس چینل پہ میرا مقصد یہ چینل بنانے کا بیسکلی یہ ہے کہ تاکہ ڈائریکٹ ون آن ون کیمرہ پہ آپ سے بات ہو سکے۔ رمضان کا مہینہ بھی شروع ہے تو کچھ میں آپ سے اپنی ریفلیکشنز شیئر کروں گا۔ میں آبویسلی آئی ایم ناٹ اے اسکالر اینڈ آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ، بٹ جو میری اپنی ریفلیکشنز ہیں، جو میری اپنی لرننگز ہیں، وہ میں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم جو پہلا پارے کے اندر، پہلے جز کے اندر جو کچھ ہائی لائٹس ہیں، the things that stood out to me personally، تو وہ میں کچھ اپنی لرننگز آپ سے شیئر کروں گا۔ پہلے جز میں، پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی 112 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سنو جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور اداسی۔ جو اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، اس کو اللہ پورا بدلہ دیں گے اور اس کے لیے نہ غم ہوگا اور نہ اداسی۔ خلوص کے ساتھ جھکا دینا، دیٹ از دا میننگ آف دا ورڈ مسلم۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو، اپنی ول کو سرنڈر کر دے، جو اپنے نفس کو سرنڈر کر دے اللہ کے سامنے۔ when you surrender your will to God، ایک انسان کی اپنی ول ہوتی ہے کہ یار میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کرنا چاہتا، یا مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ but when you surrender yourself, your will to God، جب اب اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں خلوص کے ساتھ، پیورٹی آف انٹینشن، کسی کو کچھ نہیں دکھانا، کسی کو کچھ نہیں پروو کرنا، صرف اور صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ کے سامنے اور کسی کے سامنے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نہ تو تمہیں کوئی غم ہوگا، نہ تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا۔ If you look in today's age کہ ہمارے کتنے سارے فیئرز ہیں، کتنے ساری پریشانیاں ہیں، کتنے سارے غم ہیں ہماری لائفز کے اندر، وی سفر ود سو مچ انگزائٹی اینڈ ڈپریشن اینڈ کتنی ساری چیزوں کا فیئر ہے ہمیں، فیئر آف لوزنگ سم تھنگ، فیئر آف ہیپننگ سم تھنگ بیڈ ہیپننگ، کچھ برا ہونے کا خوف، کچھ اچھی چیز چلے جانے کا خوف، کسی مقرب چیز کا چلے جانے کا خوف۔ کتنے سارے خوف ہیں جس میں ہم جیتے رہتے ہیں، کتنے سارے ہمارے لائف کے ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں کہ جو خوف کی بیسس پہ ہوتے ہیں۔ ہم بہت ساری چیزوں سے چونکہ خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ یار کہیں ایسا نہ ہو جائے یا ویسا نہ ہو جائے لائف میں، تو ہم بڑے کوئی سیکیورٹی میجرز لیتے ہیں اور بہت سارے ڈیسیجن لیتے ہیں، ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ لینے بھی چاہیے۔ لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب وہ خوف ہم پر اتنے حاوی ہو جائیں کہ اٹ گورنز آور انٹائر لائف، ہماری پوری لائف کو کنٹرول جب وہ کرنے لگ جائیں، وہ خوف یا پھر وہ پریشانیاں۔ ٹھیک ہے، پریشانیاں سب کی زندگی میں ہیں، ہر کوئی اپنے حساب سے آزمایا جا رہا ہے، ہر ایک کی حصے کی اپنی آزمائش ہے۔ تو لیکن اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا حل بتایا کہ اپنے آپ کو اگر تم جھکا دو گے اللہ کے سامنے، اپنی چلانا چھوڑ دو گے، اللہ کی سن لو گے، اللہ کی مان لو گے، اپنی ول کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دو گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے یہ میٹرز ریزالو کر دیں گے، دیکھ لیں گے یہ سب چیزیں، اللہ تعالیٰ بچا لیں گے تمہیں خوف میں پڑنے سے، ڈپریشن میں پڑنے سے، انگزائٹی میں پڑنے سے۔ ہاں آئیں گی مشکلات، اٹ ڈزنٹ مین کہ ہماری لائف پرفیکٹ ہو جائے گی، بٹ ہماری وہ کیپیسٹی بڑھ جائے گی۔ جب ایک بندہ ہائر اسپریچول لیول پہ آپریٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ساری غموں سے اور فکروں سے انسان کو آزاد کر دیتا ہے، پھر انسان زیادہ ریلیکسڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ چیزوں کو ہینڈل کر پاتا ہے، تو انسان کی جو ایبیلٹی ہے چیزوں کو ہینڈل کرنے کی وہ کافی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 and 46 میں کہتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ زندگی کی ٹینشنز کا، پریشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے حل بتا دیا، صبر اور نماز۔ یو ہیو ٹو ہیو پیشنس اینڈ دین یو ہیو ٹو آسک اللہ۔
صبر کا مطلب ایک چیز ہے برداشت کرنا. ایک انسان سہ لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو نہ صرف سہتے ہو بلکہ خوشی سے اچھے طریقے سے سہتے ہو. چلو اگر خوشی نہیں بھی ہوتی، ٹھیک ہے، پازیٹیو بندہ نہیں اپنا مائنڈ سیٹ بہت پازیٹیو بنا پا رہا، کوئی بہت ایسی چیز ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو اس کو پازیٹیولی لینے میں دقت ہو رہی ہے، بٹ یٹ آپ کا اللہ کے اوپر ایمان ہے، فیتھ ہے کہ اللہ سب بہتر کر دے گا، اور دل میں اس اطمینان کے ساتھ کہ اللہ کے اوپر میں نے توکل کیا ہے اور اللہ سب دیکھ لے گا، بہتر کر دے گا، اس کے ساتھ آپ چیز کو جب سہتے ہو تو دیٹ از پیشنس. جب آپ صبر کرتے ہو تو آپ کمپلین نہیں کرتے. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنا شکوہ صرف اللہ سے کرتا ہوں اور کسی کے سامنے میں کوئی کمپلین نہیں کرتا. اگر مجھے کوئی دقت ہے، کوئی تکلیف ہے، میں وہ اللہ سے ذکر کرتا ہوں، اور مجھے جب اللہ سے ذکر کر لیتا ہوں تو مجھے اس بات کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ معاملات دیکھ لیں گے، میرے مسائل حل فرما دیں گے. اس کے بعد مجھے یہ ارج نہیں فیل ہوتی کہ یار میں لوگوں سے جو ہے نا اس کی کمپلین کرتا پھروں اور میں اپنا کتھارسس کرتا پھروں نیگیٹو باتیں کر کے اور کمپلیننگ کر کے. تو صبر اور نماز. صبر انٹرنل چیز ہے. پہلے تو اپنے انٹرنل ہاؤ یو آر ٹیکنگ دا سچویشن، آپ معاملات کو ہینڈل کس طرح کر رہے ہو، اس چیز کو فکس کرو کہ اپنے اندر وہ یقین، وہ توکل پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے، چیزیں بہتر انشاءاللہ ہو جائیں گی. وقت ایک سا نہیں رہتا اور بعض اوقات چیزوں کو ٹائم لگتا ہے. مجھے اگر کسی چیز کی جلدی ہو رہی ہے، مجھے کوئی ریزلٹس حاصل کرنے کی جلدی ہو رہی ہے یا پھر کسی پریشانی سے نکلنے کی جلدی ہو رہی ہے، تو میری خواہش کے حساب سے دنیا کا نظام نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام رکھا ہے، بعض اوقات چیزیں تھوڑا وقت لیتی ہیں، تو اس پہ صبر کرنا. تو اپنے انٹرنل پرسپیکٹیوز کو، اپنی ہاؤ وی تھنک آف سم تھنگ، ہم اس چیز کے بارے میں سوچ کیسے رہے ہیں، اس چیز کو فکس کرنا صبر. دوسری بات کہ پریکٹیکل ایکشن، نماز، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد آپ نے دعا بھی کرنی ہے. صرف دل میں خواہش کر لینا یا دل میں سوچ لینا از ون تھنگ، بٹ آپ نے فزیکلی بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر کرنا ہے اور آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اپنے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنی ہے کہ یہ میرے مسئلے مسائل ہے، اللہ پلیز ہیلپ می، آئی نیڈ یور ہیلپ. پھر آپ دیکھیں کہ اس نماز کے بعد، اس دعا کے بعد آپ کا آدھا بوجھ تو جو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے ایک چیز کو لے کے، کہ جو ہم اس کے کانسیکوینسز سوچ رہے ہوتے ہیں، جو ہم ازمپشنز کر رہے ہوتے ہیں ایک چیز سے متعلق، کسی پریشانی سے متعلق، وہ آدھے سے زیادہ بعض اوقات جو پریشانی ہوتی ہے وہ ہمارے دماغ میں ہوتی ہے. اور جب آپ صبر کرتے ہو اور پھر آپ نماز سے مدد طلب کرتے ہو تو وہ جو ہماری سائیکولوجیکل ٹینشن تھی، کافی حد تک وی فائنڈ ریلیکسیشن اینڈ کامنس اینڈ پیس. پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ کہ جو کہ جانتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اس چیز کا ایمان رکھتے ہوئے کہ میں نے اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے اور میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اس چیز کو اپنے فوکس میں رکھتے ہوئے جب آپ دعا کریں گے، جب آپ نماز پڑھیں گے اور جب آپ اپنی زندگی کے حالات و واقعات کو پرسیو کریں گے اس فوکس کے ساتھ، تو یقین جانیں آپ کی دعا میں اور آپ کی نماز میں ایک الگ ہی لیول کا خشوع ہوگا. اور اس کے علاوہ بہت ساری انسان کی جو زندگی کی پریشانیاں ہیں نا، وہ بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں کہ جب انسان حقیقت کے بارے میں سوچتا ہے. اور وہ حقیقت یہ ہے کہ سب چیزیں فانی ہیں، یہ پوری دنیا فانی ہے، اس کے تمام لوگ فانی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ساری پریشانیاں بھی فانی ہیں. اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس سے ہماری ملاقات ہونی ہے اور اس کی طرف لوٹ کر ہم نے جانا ہے. یہ حقیقت ہے، دس از دا بگ ٹروتھ. باقی یہ ساری چیزیں ایلیوژن ہے جس کو ہم دیکھ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں. اور جب آپ اپنے مائنڈ میں یہ پرسپیکٹیو رکھتے ہو کہ دس از آل ٹیمپرری، آخرت کی زندگی از پرماننٹ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا دیٹ از واٹ آئی شوڈ بی ایمنگ فار، تو پھر اتنی بڑی بڑی چیزوں کے سامنے انسان کی زندگی کی بہت ساری یہاں کی ٹیمپریریز لائف کی مسئلے مسائل بہت چھوٹے پڑ جاتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ ان میں آپ کو بہت راحت فیل ہوگی.
اٹ نگیٹس دی پرماننسی آف دس ورلڈ، کہ جب انسان سوچتا ہے کہ میں نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں ان چکروں میں پھنسا نہیں رہوں گا، یا تو میری پریشانیاں مجھے چھوڑ دیں گی یا میں اپنی پریشانیوں کو چھوڑ دوں گا، ایونچولی میں نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ میں آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 کے ساتھ چھوڑتا ہوں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی۔ میرا نام ہے احمد فراز خان۔